اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورہ الرحمن ورس نمبر 46۔ اور وہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہاں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کا خوف مایوسی کا خوف نہیں، بلکہ محبت، احترام اور جواب دہی کا احساس ہے۔ ایسا بندہ جب گناہ کا موقع پاتا ہے تو سوچتا ہے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہی احساس اسے گناہ سے روکتا اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو کبھی غلطی نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ دنیا کی ہر وہ خواہش جسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا جائے، اللہ اس کے بدلے جنت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس ورس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا گناہ چھوڑ دینا بھی جنت کی طرف ایک بڑا قدم بن جاتا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں۔ مُدْحَمَّتَانِ وہ دونوں نہایت سرسبز اور گہری سبز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی خوبصورتی کو ایسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف ہریالی، تازگی، سکون اور ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا مکمل تصور آیا۔ جب دنیا کی ایک چھوٹی سی خوبصورت جگہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے تو سوچیں کہ جنت جیسے خود اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جسے تیار کیا ہے کتنی حسین ہوگی۔ جنت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہیں تو ہمیشہ کی راحت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس ورس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی عارضی خوبصورتی سے زیادہ جنت کی دائمی خوبصورتی کا مشتاق بنائیں۔ یہاں ہمیں اللہ سے ایک دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جو ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل ان کے قریب جھکے ہوئے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ صرف جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اپنے بندوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ وہاں کسی چیز کے لیے محنت، انتظار یا تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ دنیا میں ایک پھل حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، درخت پر چڑھتا ہے یا بازار جاتا ہے، لیکن جنت میں پھل خود جھک کر اپنے رب کے محبوب بندوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ صرف پھلوں کا قریب آنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے عزت، محبت اور استقبال کی علامت ہے۔ اس ورس سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ جس بندے نے دنیا میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، قیامت کے بعد اللہ جنت کے درختوں کو اس کے سامنے جھکا دیں گے۔ جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا، جنت میں اس کی ہر خواہش بغیر مانگے پوری ہوگی۔ جس نے دنیا میں صبر کیا، وہاں اسے کبھی انتظار کا لفظ بھی سننا نہیں پڑے گا۔ اور جنت کی انسپریشن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا گیا کوئی بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ اس ورس سے ہمیں ایک بہت منفرد سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں اکثر لوگوں کی توجہ اور عزت چاہتے ہیں، لیکن جنت میں تو درخت بھی اللہ کے نیک بندوں کے احترام میں جھک جائیں گے۔ اصل عزت دنیا کی شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ یہاں ایک دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی خاطر آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا ہے، اگر کسی رات سب کے سونے کے بعد آپ نے اللہ سے خاموشی سے دعا کی ہے، اگر کسی گناہ کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا ہے، تو یاد رکھیں اللہ ان لمحوں کو بھولا نہیں ہے۔ شاید انہی چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے ایک دن جنت کے درخت آپ کے استقبال کے لیے جھک جائیں گے۔ یہاں ایک چیز سوچئے کہ انسان عام طور پر کسی چیز کا ظاہری حصہ دیکھتا ہے، اندرونی حصہ تو اکثر نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو شاید دیکھنے میں بھی نہ آئے۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرا پیغام دیتا ہے۔ جنت میں خوبصورتی صرف دکھاوے کی نہیں ہوگی بلکہ ہر چیز اندر سے بھی کامل، پاکیزہ اور حسین ہوگی۔ دنیا میں اکثر چیزیں باہر سے خوبصورت اور اندر سے کمزور ہوتی ہیں یا دکھاوا ہوتی ہیں، مگر جنت میں ظاہر بھی خوبصورت ہوگا اور باطن بھی خوبصورت ہوگا۔
وجن الجنتین دان یعنی پھل خود قریب ہوں گے۔ یہ صرف سہولت کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی عزت کا اعلان ہے۔ دنیا میں انسان رزق کے لیے دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، گرمی، سردی اور تھکن بھی برداشت کرتا ہے۔ جنت میں منظر بدل جائیں گے، اب بندہ نہیں چلے گا بلکہ نعمتیں اس کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ یہ گویا اللہ کا اپنے وفادار بندوں سے فرمان ہے، تم نے دنیا میں میری رضا کے لیے محنت کی تھی، اب ہمیشہ کے لیے آرام کرو۔ دنیا اور جنت کا فرق کیا ہے؟ دنیا میں اچھی چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جو چیز ملتی ہے اس کے چھن جانے کا بھی خوف ہوتا ہے، خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، لیکن جنت میں نعمتیں بغیر تکلیف کی ملیں گی، کوئی خوف، غم یا جدائی نہیں ہوگی، ہر خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس ورس کا ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہمارے ہر صبر کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آج آپ حلال روزی کمانے میں مشکل برداشت کر رہے ہیں، گناہ سے خود کو روک رہے ہیں، نماز کے لیے نیند چھوڑتے ہیں، قرآن سیکھنے یا سکھانے میں وقت دیتے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے کسی خواہش کو قربان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب جنت کے آرام کی تیاری ہے۔ یہاں ایک خوبصورت تدبر ہے، سوچ ہے، فکر ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ پھل موجود ہوں گے بلکہ فرمایا کہ پھل قریب جھکے ہوئے ہوں گے۔ گویا جنت میں اللہ اپنے بندوں کو صرف نعمتیں نہیں دیں گے بلکہ ایسا احساس بھی دیں گے کہ وہ انتہائی معزز مہمان ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور میزبان ہر چیز خود لا کر آپ کے سامنے رکھ دے، آپ کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس سے آپ کو عزت اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس سے کہیں بڑھ کر عزت اور اکرام کا معاملہ فرمائیں گے، ہر نعمت گویا ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں انسان کبھی مکمل آرام میں نہیں ہوتا۔ اگر دولت ہے تو صحت کی فکر، اگر صحت ہے تو اولاد کی فکر، اگر اولاد ہے تو مستقبل کی فکر، دل ہمیشہ کسی نہ کسی بوجھ میں رہتا ہے۔ لیکن جنت میں پہلی نعمت صرف خوبصورت مکان نہیں بلکہ دل کا سکون ہوگا۔ وہاں نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی خوف، نہ موت، نہ جدائی، نہ بیماری، نہ وقت ختم ہونے کی فکر ہوگی۔ گویا اللہ پاک فرماتے ہیں اب تمہاری آزمائش ختم ہو گئی، اب ہمیشہ کا آرام شروع ہو گیا۔ قرآن نے باہر کے کپڑے یا بستر کے اوپری خوبصورتی سے پہلے اندرونی استر کا ذکر کیا۔ علماء نے اس میں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے، اگر وہ حصہ جو نظر بھی نہیں آتا اتنا قیمتی ہے تو پھر وہ حصہ کیسا ہوگا جو سب کے سامنے ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کی حقیقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ جنت میں پھل صرف کھانے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کی مہمان نوازی کی علامت ہوں گے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جنت میں نعمتیں انسان کے پاس آئیں گی۔ اس لیے جنت صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، محبت اور رضا کا دائمی اظہار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔